ساری محبت ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور آئیے خدا کے پاک کلام میں سے آج کے موقع کی مناسبت سے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں سے اعمال کی کتاب باب نمبر 2۔ حقیقت میں ہمیں پورا باب پڑھنا چاہیے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم خدا کے کلام کی سمجھ گہرے طور پر حاصل کر سکیں، میں چاہوں گا ہم چند ایک موٹی جو اہم ترین آیات ہیں، ویسے تو سارا باب بہت اہم ہے لیکن جو آج کے لیے ہمارے لیے زیادہ غور طلب ہیں، ہم ان آیات کی تلاوت مل کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، یہ ہارڈ کاپی ہے یا الیکٹرانک ہے، ہم موبائل فون میں ضرور میرے ساتھ کھولیے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور پہلے ہم پہلی 7 آیات پڑھیں گے، بلکہ 8 آیات۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہو۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ آیت نمبر 13۔ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ آیت نمبر 14 سے 16۔ لیکن پطرس ان 11 میں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو کہ کان لگا کر میری باتیں سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی دوپہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ آیت نمبر اب آ جاتے ہیں 36 پر۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، اور خداوند بھی بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ آیت نمبر 37۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ آیت نمبر 43۔ اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و ثبات بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 46۔ اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سا واقعہ یروشلم میں رونما ہوا ہے، ایسا واقعہ جس نے کئیوں کو شش و پنج تعجب میں سوال کرنے میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ نے کہا یہ
ہماری پنجابی کی اصطلاح ہے ٹن ہو گئے، نشہ کر لیا. اوکے، ضرورت تھی اس کی وضاحت کی جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے جاننے والے ہیں جو راولپنڈی میں رہتے ہیں. ویسے تو وہ ٹیکس لا سکتے، لیکن راولپنڈی میں لڑکا کی جاب تھی اور وہ وہاں کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. اچھی خاصی جاب تھی. اس لڑکے کی شادی ملتان کی کسی لڑکی سے ہوئی تھی. خدا نے ان کو 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا. بڑا بیٹا غالباً 8 سال کا تھا اور چھوٹا جو تھا وہ 5.5 یا 6 سال کا تھا. ایک دن ان کو ٹیکسٹ میسج ملا کہ ملتان میں کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو جانا پڑا. تو انہوں نے لڑکے نے اپنے والدین کو فون کیا کہ پاپا وہ بیگم کے نا گھر کسی عزیز کی ڈیتھ ہوگی اور ہمیں فوراً جنازے کے لیے ملتان جانا ہے. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. ایسا کرو کہ تم چونکہ پنڈی سے جانا ہے تم ایسا کرو شام کی بک کر لو، سیٹ بک کروا لو، ہم آ جاتے ہیں ٹیکسلا سے. اسی دن ایک اور مسئلہ ہو گیا. ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر دی ماسوائے ڈپو کی. سو جب ٹیکسلا سے والدین آنا چاہتے تھے پنڈی تو انہوں نے کہا وہ تو یہاں لوکل ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر دیا، صبح تک کا ہڑتال ہے، لیکن فکر نہ کرو بچے اب چونکہ سمجھدار ہیں اور گھر تو ہمارا محفوظ ہے، تم ایسا کرو چلے جاؤ، ہم صبح پہلی جو ویگن چلتی ہے ہم بیٹھ کر آ جائیں گے، 1.5 گھنٹے کا تو سفر. ٹھیک. سو دونوں میاں بیوی ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. رات کو ان کے گھر میں چور آ گئے اور لوٹ کر چلے گئے. لہذا صبح جب دادا دادی آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بچے باندھے ہوئے تھے اور گھر کی قیمتی چیزیں چوری ہو گئی. اینی وے دادا دادی نے بہو کو بیٹے کو نہ بتایا. شام کو جب جنازہ کرنے کے بعد وہ واپس آ گئے تو پولیس کو بلایا گیا. پولیس نے تفتیش شروع کی اور پھر وہ گھر چلے گئے، وہ واپس سب چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد پولیس نے بلایا اور انہوں نے کہا آپ کے چور پکڑے گئے، آپ کا سامان بھی ریکور ہو گیا ہے، لیکن آپ کو 1-2 ہفتے میں وہ مل جائے گا. آپ سوچتے ہوں گے یہ ہوا کیسے؟ گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، ماں سوا ان دونوں بچوں کے، یہاں دادا دادی کے کہ میاں بیوی کو اچانک جانا پڑ گیا. تفتیش شروع ہوئی کیونکہ معاملہ بہت گمبھیر تھا. یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دن جب وہ ان سامان ریکوری کر گئے تو جو باپ تھا اسے رہا نہ گیا. اس نے کہا جی مجھے بتائیں یہ ہوا کیا؟ ہمارے گھر میں تو دیکھیں ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، بڑا سیف گھر ہے، یہ ہوا کیسے؟ پولیس افسر نے بتایا ہوا کیا. اس نے کہا جس دن آپ چلے گئے آپ کے بڑے بیٹے نے اپنے فیس بک پر سٹیٹس ڈالا ہوم الون ایکسائٹیڈ، اور کہتے ہیں اسی علاقے میں کوئی شخص تھا جو فیس بک پر آپ کے بچے کا دوست بنا ہوا تھا اور وہ غلط آدمی تھا. جب اس کو پتا چلا تو اس نے یہ سارا کھیل کھیلا، وہ اپنے ساتھی لے کر آ گیا اور آپ کا گھر میں چوری ہو گئی. پولیس کہتی ہے کیونکہ ہمیں جب آپ کے بچوں سے بات چیت کی تو پتا چلا کہ چور کہاں سے آئے اور آپ کے بیٹے نے بتایا. کیسی کہانی؟ یہ سچی واقعہ ہے. آپ کے لیے سبق ہوگا، او بچوں کو ہم نے سٹیٹس نہیں لگانے دینا، خاص کر ایسے سوچ. گڈ، دیٹس دی لیسن. لیکن اس کہانی کے بتانے کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جب بھی کوئی اس طرح کا اچھوتا واقعہ ہو جاتا ہے
تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا. اوکے, اور یہی کچھ اعمال کی کتاب میں ہوا ہے. جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز, اس کا ذکر ہمیں پہلی 5 آیات میں ملتا ہے. پینتیکوس, پینتیکوس کیا ہوتا ہے؟ پینتیکوس بائی دا وے اس کا مطلب ہے 50. یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اور یہودیوں کئی عیدیں مناتے تھے, ان میں سے ایک عید تھی جو فسح کی عید کے 50 دن منائی جاتی کے بعد منائی جاتی تھی. اوکے, سو فسح پر ہمارا خدا یسوع مسیح قربان ہوا تھا. اوکے, اور نسان کی 16ویں تاریخ کے بعد یہودی 7 ہفتے گنتے تھے. کتنے دن ہو جائیں گے؟ 49. یہاں میتھمیٹیشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان 7 ہفتوں کے بعد گننے کے 50ویں دن وہ یہ عید منایا کرتے تھے, اور اس کو پہلے پھلوں کی عید یا ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا. سو کیا ہوا؟ خدا یسوع مسیح کے صلیبی موت کے بعد 40 دن کے بعد, اس کے جی اٹھنے کے بعد ہم جاتے ہیں 40 دن کے بعد خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے. لیکن آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل 14 باب میں, اور آج صبح اگر آپ یہاں موجود تھے تو پاجی صاحب نے آغاز میں 16 باب سے پڑھا تھا, ورد کیا تھا, یوحنا کی انجیل کا ورد پڑھا تھا, جس میں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا تھا. کیونکہ جب وہ اپنی بات کرنے لگے تھے نا کہ میں جا رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے شاگرد پریشان تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا, جب تک تو ہمارے ساتھ اب موجے تھی, بڑے بڑے کام ہو رہے تھے, اب کیا ہوگا؟ اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں مددگار بھیجوں گا. اوکے, 14 باب کی 15ویں آیت اور 25ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارا رہنما ہوگا, تمہارا استاد ہوگا. کسی وقت اگر ممکن ہوا تو ہم روح القدس کی مختلف خدمت پر ذکر کر سکتے ہیں, لیکن آج مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا تھا. سو یہ وعدہ پورا ہوا, اور 50ویں دن جب عید پینتیکوس کا دن تھا, اور یہ سب شاگرد 120 کے لگ بھگ کی جماعت جب یروشلم میں تھی تو خدا کا پاک روح نازل ہوا. اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو 2-3 موٹی موٹی باتیں. پہلی بات, ان کو آندھی کا سا سناٹا سنائی دیا, ان کو آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اوکے, اور چوتھی آیت کے میں تیسرا ہے, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور کیا کرنے لگے؟ غیر زبان بولنے لگے. This is very very unusual. یہ تو کوئی ایسا واقعہ ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا, نہ دیکھا, نہ سنا. اوکے, اس واقعے کی وضاحت چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ٹیوے لگانا شروع کر دیں, کیونکہ ٹیوے لگانے تو انہوں نے شروع کر دیے تھے, ہے نا. کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے یہ تازہ مے کے نشے میں. سو پراپر ایکسپلینیشن اس کی ضرورت ہے, اور اس پراپر ایکسپلینیشن کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا, اور وہ کون ہے؟ پطرس. دیکھیں پطرس آیت نمبر 14 سے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز کر کے لوگوں سے کہا. اوکے, اہم دراصل اس واقعے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ بے مثل واقعہ ہے, ایسا واقعہ جو پہلے رونما نہیں ہوا, یہ پہلی 13 آیات میں ہے. اگلا حصہ ہے اس واقعے کی درست وضاحت. اوکے, یہ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 36 تک.
اور پھر تیسرا حصہ ہے اس وضاحت کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا، عظیم نتیجہ، اور یہ آیت نمبر 37 سے لے کر 47 ہے۔ سو بے مثل واقعہ، اس کی درست تشریح اور پھر نتائج۔ اوکے، سو یہی ہمارے 3 پوائنٹس ہیں۔ بے مثل واقعہ، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا واقعہ، اس کی درست تشریح، اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اوکے، سو ہم نے مختصر ذکر کیا کہ واقعہ کیا تھا۔ اب ذرا ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے پطرس کا اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کی درست تشریح کرنا۔ پطرس نے کیا کیا؟ پطرس نے یوئیل کی کتاب میں سے حوالہ دینا شروع کیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں یوئیل کی کتاب، یوئیل نبی باب نمبر 2، اگر آپ کے پاس باب مقدس ہے تو ضرور کھولیں۔ ہوسیا کے بعد ہے یوئیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 28 سے وہاں لکھا ہے، اور اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے؟ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ یہ واقعہ، اور اسی لیے پطرس نے یہیں سے آغاز کیا، اور وہ اسی لیے اس نے یہاں سے وضاحت کی کہ جو کچھ تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، یا ٹیوے لگا رہے ہو، یا اندازے لگا رہے ہو، یہ درست نہیں۔ حقیقت میں درست یہ ہے کہ خدا کا وعدہ یہ کیا ہے؟ پورا ہوا ہے۔ نہ صرف پرانے عہد نامہ میں جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے، بلکہ جو وعدہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا یوحنا کی انجیل 14 باب میں، 16 باب میں، اور 12 اس کا ذکر کرتا رہا، وہ پورا ہو گیا۔ اور اعمال کی کتاب میں آغاز میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو، کچھ نہ کرو، کہیں نہ جاؤ جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنے دنوں بعد یہ وعدہ پورا ہوا؟ کتنے دنوں بعد؟ 50، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے اٹھنے کے بعد۔ لیکن یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے کتنے دنوں بعد واقعہ رونما ہوا ہے؟ 10 دن کے بعد۔ 10 دن کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ خطرہ ہے کہ اس کو لوگ غلط نہ سمجھ لیں، اسی لیے پطرس نے اٹھ کر اس کی درست تشریح کی۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے مختلف عناصر پر غور کر سکیں، لیکن آخر میں پطرس نے کیا کہا؟ آیت نمبر 36۔ حقیقت میں اگر وقت ہو تو پلیز اس وضاحت کو گھر جا کے غور سے پڑھیں، کیونکہ یہ وضاحت 2-3 اہم کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ بات کر رہی ہے کہ یہ اچانک ایسے ہی واقعہ رونما نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ خدا کے وعدہ ہے جو تکمیل کے رہا ہے۔ تیسری بات، خدا اپنے کام کو خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے جو اس نے شروع کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب جاری رہے گا۔ اور اب کیا آخر میں کہتا ہے؟ آیت نمبر 36 پر غور کریں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، کیا کہا ہے؟ And that's important. یہ اہم بات، جو کچھ خدا کام کر رہا ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے پوری قوم پر، اسرائیل کے ذریعے سے آپ بالخصوص یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا وہ کیا ہے؟ خداوند بھی ہے اور کیا ہے؟ مسیح۔ اور آپ سوچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند بھی ہے اور مسیح بھی،
اور بنی اسرائیل کے لیے یہ اہم بات تھی، اس لیے کہ جب بھی وہ اس اصطلاح کی ضرورت کو استعمال کرتے تھے خداوند، تو حقیقت میں اس سے مراد یہوہ ہے، خدا ہے، خدا کی ذات کا دوسرا نام ہے۔ زبور 100 میں، زبور 118، اور پطرس ان کو بتا رہا ہے کہ یہ لارڈ ہے، جس کا لفظی ترجمہ ایک یہ بھی ہوتا ہے ماسٹر، مالک۔ اور مسیح وہ جس کی بنی اسرائیل امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسیح آئے گا اور ہمیں آزاد کرے گا، پطرس ان کو بتا رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں اس کا یہ وعدہ بھی کیا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنے سے ہیں، میرے ساتھ ایک دیکھیے کلوسیوں کا خط، کلوسیوں کا خط باب نمبر دوسرا باب، کلوسیوں کا خط باب نمبر 2 آیت نمبر 6۔ اوکے، کلوسیوں کا خط باب نمبر 2 آیت نمبر 6، کوئی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے؟ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ تھینک یو سو مچ۔ بس جس طرح تم نے کیا مسیح یسوع خداوند کو قبول، اور یہاں تینوں ٹائٹلز استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، ہمارا اردو ترجمہ اس کو ایک طرح پیش کرتا ہے، ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، اگر آپ انگریزی بائبل پڑھتے ہیں، اور چونکہ یونانی میں اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور غور سے سنیے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند قبول کیا۔ آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب پطرس یہ ایک ڈرامائی واقعے کی حقیقت، سچائی کو وضاحت کر رہا ہے، تو وہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ یسوع جو مصلوب ہوا تھا، یہ نہ صرف مسیح ہے بلکہ ہماری زندگیوں کا مالک بھی ہے۔ اوکے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری تھی۔ کیوں وضاحت ضروری تھی؟ اب تیسری اہم بات پر آ جائے، کیوں وضاحت ضرورت تھی؟ وضاحت اس لیے ضرورت تھی کیونکہ جب لوگوں کو صحیح بات پتہ نہ ہو تو لوگ غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے ہاں روزانہ ایسا ہوتا نہیں، گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں بائی دی وے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہٹ کر ہو تو میری بیٹیوں کا پہلے ہوتا ہے لیٹ می ایکسپلین۔ خطرہ ہے کہ کہیں باپ غلط نتیجہ اخذ نہ کر لے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کتا تھا، اوکے، اور جب یہ پاپیز جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چیزیں پھاڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اوکے۔ اگر آپ کی جرابیں ہیں تو آپ کو محفوظ رکھنی پڑے گی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے موبائل فون کی ایک مہنگی کیبل خریدی ہوئی تھی، اور ایک دن میں گھر آیا اور موبائل فون چارج کرنے لگا تو کیبل چارج نہیں کر رہی تھی، اور مجھے پتا چلا او یہ تو ٹوٹ چکی ہے بیچ میں، اوکے۔ اور جب میں نے بڑی بیٹی کو چیک کیا، اسے کہا لیٹ می ایکسپلین پاپا، ہوا کیا؟ بیٹی کو خطرہ تھا کہیں پاپا کو غلط نتیجہ نہ اخذ کر لے، کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے،
اس لیے درست تشریح بہت ضروری تھی. اور اسی لیے عید پینتیکوست جس کے لیے ہم بہت خوشی مناتے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی درست تشریح کیا تھی. اور یہی کام پطرس نے کیا. اگر آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور آپ تصور کرتے ہیں، آپ کے لیے حیران کن یا آپ کی توجہ کن باتوں پر جائے گی؟ آندھی کے سناٹے کی طرف، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی طرف، غیر زبانیں بولنے کی طرف، یا پطرس کے بورنگ واز کی طرف؟ چار باتیں ہوئی ہیں نا. میں سمجھتا ہوں نیچرلی ہماری انسانی جبلت یہ ہوتی ہے، جو اسپیکٹیکولر ہوتا ہے نا، جو حیران کن ہوتا ہے، ہماری توجہ اس پر زیادہ ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ اگر اس کی درست تشریح نہ کی گئی ہو تو غلط نتائج نکلتے ہیں. اسی لیے آپ کے خیال میں ان چاروں واقعہ، ان چاروں جو چیزیں رونما ہوئی ہیں اس ایک واقعے میں، زیادہ حیران کن کیا ہے؟ آندھی کے ساتھ سناٹا ہونا، آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہونا، غیر زبانیں بولنا، یا پطرس کا واقعہ؟ آپ کہیں گے غیر زبانیں چکے. لیٹس سی سب سے اہم چیز کیا تھی. میں یہ نہیں کہتا دوسری کم اہم چیز ہے. 36ویں آیت آپ نے دیکھی ہے، 5 اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. اوکے، یہ آخری نچوڑ ہے پطرس کے باز کا. 37ویں آیت کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا، وہ کر رہے ہیں، جب انہوں نے سنا تو کیا ہوا؟ ان کے دلوں پر اب یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ آندھی کے سنسناٹے سے لگی تھی، پھٹی ہوئی زبانوں سے ہوئی تھی، غیر زبانیں بولنے کو دیکھتے ہوئی تھی. نہیں، درست تشریح سے ہوئی تھی. خدا کے کلام کی صحیح سمجھ نے ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اور حقیقت میں یہی کام تو خدا کا پاک روح کر رہا ہے. خدا کا پاک روح ہے. آپ کہیں گے پھر یہ کیوں ہوئی؟ اوکے، یہ ایک واضح نشان تھا. بائی دا وے، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں اور آندھی کا سناٹا کی پہلی دفعہ نہیں، پرانے عہدنامہ میں اس طرح کے واقعے رونما ہوئے. اور جب بھی یہ ہوتے تھے یہ خدا کی پاکیزگی اور اس کی حضوری کو پیش کرتے تھے. آپ کو یاد ہے موسیٰ کے سامنے کیا تھا؟ آگ کی چلتے ہوئے جھاڑی. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ اپنی جھوٹا، کیونکہ یہ جگہ جو جہاں تو کھڑا ہے یہ کیا ہے؟ پاک ہے. آگ اور آندھی خدا کی حضوری، خدا کی پاکیزگی، خدا کی موجودگی کو، خدا کے مقدس کو ظاہر کرتے تھے. اور اب خدا کہہ رہا تھا کہ خدا کا پاک روح کلیسیا کے درمیان سکونت کرنے کے لیے آ گیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی موجودگی کا ثبوت یہ تھا، یہ نہیں کہ صرف یہ ہوا، بلکہ خدا کے پاک روح کا ہی کام تھا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پکار اٹھے، بھائیو ہم کیا کریں؟ This is the amazing work of the Holy Spirit. خدا کے پاک روح کا یہ ایک amazing کام ہے، حیران کن کام ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. کسی نے ایک دفعہ آ کر غیر مسیح آیا، اس نے مجھے کہا جی آپ مسیح شاہد خانے میں یہ کتابیں کیوں چھاپتے ہیں؟ میں نے کہا جی گواہی کے لیے.
लोगों को मसीहत के बारे में सिखाने के लिए। उनको समझ आ गई, आप लोगों को ईसाई कर रहे हैं, नहीं करने, हम नहीं कर रहे। पर आप कहेंगे आपने झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। जिंदगियों को तब्दील करने का काम ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये खुदा का पाक रूह है जो खाइयत बख्शता है। जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदा ने किसी के वाज को, किसी की दुरुस्त तशरीह को इस्तेमाल तो किया था, लेकिन ये खुदा का पाक रूह था जिसने मेरे बातन को झंझोड़ा और कहा तुझे यीशु मसीह की सलीबी मौत कफारे की जरूरत है, उसके बगैर तेरी माफी मुमकिन नहीं। और अक्सर हम इस बात को इतना गौर नहीं करते। नाम स्पेक्टेकुलर, जो हैरान कुन है, जो करिश्मा वाले काम है, हम उनकी तरफ करते हैं। तो जो मैं ये नहीं कहता कि खुदा किससे मामूली, अभी पादी साहब बता रहे थे कि हम खुदा की पाक रूह की मामूली के लिए दुआ करेंगे, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इफ्सियों के खात 5वें बाब के 18वें आयत में पौलुस ने वाज़ेह तौर पर किया है, शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि क्या, रूह से मामूर होते जाओ। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा का पाक रूह जो हमें बख्शा गया है ये हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। इसका मतलब यह है कि खुदा के पाक रूह का कंट्रोल हमारी जिंदगियों पर ज्यादा से ज्यादा होता रहे। Let's wrap it up. ईद पेंटिकोस्ट, खुदा के रूह का नज़ूल किस लिए? हम गैर जुबाने बोलते हैं, हाँ, अगर खुदा ये नेमत देता है, क्या इस पाक रूह की मौजूदगी का हमेशा यही हो कि आंधी का सा सन्नाटा हो? नहीं, पाक रूह की हजूरी, मौजूदगी का वाज़िया सबूत तब्दील शुदा जिंदगी है। और यही काम खुदा के पाक रूह ने पतरस के वास से किया, और यह काम खुदा का पाक रूह अब भी करता है। बहनों और भाइयों, मेरा आपसे सवाल है, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी कोई मिसाल हुई, बेमिसाल, उसकी क्या तशरीह की गई? मेरी जिंदगी में सबसे बेमिसाल वाकया यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ गुनहगार को माफी देकर अपना बना लिया। इससे बड़ा वाकया कभी कोई हो नहीं सकता। और अब वही खुदा पाक रूह रोजाना मेरी रहनुमाई करता है कि मैं उसके ताबे रहकर जिंदगी गुजार सकूं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में 15 आयत में लिखा, जब वो मददगार आएगा तो तुम क्या करोगे? कुवत पाओगे और क्या होगे? मेरे गवाह होगे। ओके, सिंपल था। खुदा ने हमें पाक रूह इसलिए बख्शा है कि हम उसकी गवाही दे सकें। ओके, और ये गवाही हमारी जिंदगियों से जाहिर होती है। और मेरी दुआ है कि खुदा के पाक रूह का काम हमारी जिंदगियों में गहरा होता चला जाए। इसीलिए खुदा ने अपना पाक रूह हमें तोहफे में, इनाम में बख्शा है। अहम दुआ करें।